صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الوطن من الایمان او کما قال علیہ السلام۔ معزز سامعات، آج میری تقریر کا موضوع جنگ آزادی میں مسلمانوں کے عظیم کارناموں کا ہے۔ ہندوستان کی داستان بہت طویل ہے، سمجھ نہیں آتا کہ ہندوستان کی داستان جنگ آزادی سے پہلے یا بعد پر روشنی ڈالوں، یا اس دور کے باطل فرقہ پرستوں سے شروع کروں جنہوں نے نفرت و تعصب کی آگ بھڑکا رکھی ہے، جنہوں نے اپنے ظلم و ستم سے ہندوستان کے ماحول کو زہر آلود کر رکھا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو قدم قدم پر آلام و مصائب کے خوفناک طوفان میں جھلسا کر رکھا ہے، مذہبی رسوم بجا لانے میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، گویا کہ مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایوان باطل میں بیٹھ کر فسطائیت کے حامی فرقہ پرست افراد مسلمانوں کی عزت و آبرو کو پامال کر رکھا ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتی ہوں کہ جنگ آزادی سے پہلے کا بھی کچھ آئینہ دکھلاتی چلوں، اور جنگ آزادی کے وقت کا بھی، تاکہ آپ کے سامنے آیا بیاں ہو جائے کہ مسلمانوں کی ساڑھے 900 سال کی حکومت، مسلمانوں کے ساڑھے 900 سال کے دور اقتدار نے کہاں اور کس پر ظلم کیا؟ کیا کسی ذات یا کسی مذہب پر حملہ کیا؟ کیا کسی کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا؟ کیا کسی جماعت کو فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا؟ معزز سامعات، ہم جب ٹھنڈے دل کے ساتھ ہندوستان کی تاریخ پر گہری نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ہندوستان کی سیاسی اور مذہبی تاریخ کسی اور صورت میں نظر آتی ہے۔ سیاست کی بات تو سیاسی حضرات بہتر جانتے ہیں، ہم صرف مذہبی نقطہ نظر سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ساڑھے 900 سال تک مسلمانوں کا اقتدار رہا، جس میں نہایت فراخ دلی سے بلکہ بعض بادشاہوں کی جانب سے نیر ملحدانہ انداز میں ہر فرقہ اور اہل مذہب کو اپنے مذہب پر پابند رہنے کی اور مذہبی رسوم بچا لانے کی کھلی آزادی دی تھی۔ لیکن جب سلطنت مغلیہ کا چراغ گل ہو گیا اور اپنوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ظالم و جابر برطانیہ ہندوستانی حکومت پر قابض ہو گیا، تو اس وقت ہندوستان کے اقوام عموماً اور مسلمان خصوصاً انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنے اور تحریکیں چلانے کے لیے میدان میں آ نکلے اور عملی طور پر انگریزوں سے جہاد کیا اور مزید برآں یہ کہ انگریزوں کے خلاف محاذ قائم کیے۔ معزز سامعات، اس جنگ میں کون کون حضرات شریک تھے اور کس کس مقام پر لڑے؟ علماء حق نے جس حد تک انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور انگریزوں کے خلاف کیا رائے قائم تھی، اور اس وقت انگریزوں کے اہل ہند خصوصاً مسلمان کے خلاف کیا عزائم تھے، ہندوستان میں کیا دیکھنا اور کیا کرنا چاہتے تھے اور کس حد تک وہ کر چکے تھے، جب ہم تاریخ کے اس اہم موڑ پر آتے ہیں، تاریخی کتابوں کے اوراق کھنگال کر دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں پرنرم ہو جاتی ہیں، ہاتھ میں قلم لرزا جاتا ہے، سانس رکنے لگتی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے کہ کیا گناہ تھے ان کے، کیا جرم تھے ان کے کہ اس جرم کے بدلے جیل کی تاریک کوٹریوں میں ڈالا گیا، کالا پانی کی سزائیں دی گئی، کوڑے لگائے گئے، صفوں میں کھڑا کر کے گولی ماری گئی۔ معزز سامعات، غور فرمائی کہ سایہ میں ظالم برطانیہ کے منحوس دور اقتدار میں ہندوستان کی سرزمین پہ کس طرح اندھیرا چھا گیا تھا، اس میں رائے قائم کرنے والوں نے یہاں تک کہ رائے قائم کی کہ اب تو اسلام صرف چند سالوں کا مہمان ہے۔ گویا کہ ظلم و بربریت، لا دینیت اور لا مذہبیت، عیسائیت کا سیلاب ہر چہار جانب سے امڑتا چلا آ رہا تھا اور قوم و ملک میں ذلت و رسوائی حد تک جا گری تھی۔ ایسے نازک دور حالات میں علماء دیوبند نے جس طرح ہمت و استقلال کا ثبوت دیا، اس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے قوم و ملک کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اس کو کوئی بھی عاقبت اندیش اور باشعور انسان رہتی دنیا تک فراموش نہیں کر سکتا۔